بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزات اور دعاؤں کی قبولیت۔ معجزہ کسی بھی ایسے واقعے کے رونما ہونے کو کہتے ہیں جس کے ہونے کے اسباب نظر نہ آتے ہوں، ہر راستہ مخالف سمت جاتا دکھائی دیتا ہے، بظاہر اس واقعے کا وقوع پذیر ہونا ناممکن دکھائی دیتا ہو، مگر معجزات کا وقوع پذیر ہونے کے لیے کامل یقین شرط ہے۔ یقین کامل ہونے کی صورت میں ہی معجزات ہوتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ یقین کامل کیا ہے۔ یقین کامل کسے کہتے ہیں؟ یقین کامل سے مراد ایسا یقین ہے کہ اگر آپ کس گھر میں بھی بند ہو جائیں، وہاں سے باہر جانے کے 4 راستے ہوں، ایک طرف آگ ہو، دوسری طرف دریا ہو، تیسری طرف درندہ ہو اور چوتھے راستے پر کوئی روحانی مخلوق ہو، آپ اللہ تعالیٰ پر یقین کر کے ان میں سے کسی ایک راستے سے گزرنے کا حوصلہ رکھتے ہو۔ اول تو ایسا یقین کرنا مشکل یا شاید ناممکن ہے، مگر کچھ اللہ پاک کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پاک پہ ہر حال میں بھروسہ رکھتے ہیں۔ اللہ پاک پہ یقین ہی ان کی واحد طاقت ہوتی ہے، اور معجزات صرف انہی لوگوں کا مقدر ہوتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں دعاؤں اور ان کی قبولیت پہ۔ دعا کی قبولیت 3 صورتوں میں ہوتی ہے۔ اول صورت دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، دوسری صورت مناسب وقت پہ دعا کی قبولیت، اور تیسری صورت دعائیں آخرت کے لیے ذخیرہ کر جاتی ہیں۔ ویسی صورتوں میں ہی کوئی نقصان نہیں، مگر ہم دعا کی قبولیت کی پہلی صورت چاہتے ہیں اور اسی پہ خوش ہوتے ہیں، مگر دوسری اور تیسری صورت ان کے لیے ہوتی ہے جو اللہ پاک کے لیے خاص ہوتے ہیں اور جن سے اللہ پاک محبت کرتے ہیں۔ دوسری صورت کے ذریعے ہمیں ہمارے صبر کو آزمایا جاتا ہے کہ کیا میرا بندہ مجھ سے محبت کرتا بھی ہے کہ نہیں۔ اس ایک دعا کے قبول نہ ہونے پہ کہیں یہ مجھ سے بدگمان ہو کے مانگنا چھوڑ تو نہیں دے گا، میری عطا کردہ باقی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا یا ناشکری کرے گا، مجھے میرے در کو چھوڑ تو نہیں دے گا۔ ویسے بھی دعا کی قبولیت تسلسل مانگتی ہے۔ سچے دل سے مسلسل مانگی گئی ایسی دعائیں جو آپ کے حق میں بہتر ہوں کبھی رد نہیں ہوتی، مگر ہم بے صبرے ہیں، ہم سے انتظار نہیں ہوتا۔ کوئی دعا جلدی سے قبول نہ ہو تو تھک جاتے ہیں، بدگمان ہو جاتے ہیں، مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ شاید اللہ پاک کو ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمیں سننا نہیں چاہتا، شاید دنیا اور دنیا کے لوگوں کی طرح وہ بھی ہم سے بیزار ہو گیا ہے۔ کوئی بھی دعا قبول ہو یا نہ ہو، ہمیں اس سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، اس کا در نہیں چھوڑنا چاہیے، اس سے مانگتے رہنا چاہیے کہ وہ بے پناہ محبت کرنے والا ہے، وہ کیسے بیزار ہو سکتا ہے ہم سے۔ بیزار تو ہم ہو جاتے ہیں مانگنے سے، جب وہ نوازنے سے نہیں تھکتا تو ہمیں مانگنے سے بھی نہیں تھکنا چاہیے۔ تیسری صورت آتی ہے جن دعاؤں کی قبولیت ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی یا ان کے قبول نہ ہونے میں کوئی مصلحت ہوتی ہے، تو وہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے۔ چونکہ انسانی عقل کو سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ انسانی عقل کی سمجھ سے باہر ہے اس کی مصلحت کو سمجھنا، اس لیے بس اس پہ بھروسہ کیے آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ وقت کے ساتھ یا تو وہ اپنی مصلحت سمجھا دے گا ورنہ صبر عطا کر دے گا۔ کہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے اور تمہیں تمہاری محبت سے نواز دیتا ہے۔ اللہ کے سپرد کیے ہوئے فیصلوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ جو کن فیکن کا مالک ہے وہ ہر چیز ایک بہترین وقت پر عطا کرتا ہے۔ تم صبر کرو تاکہ تمہیں تمہارے صبر کا اجر 2 گنا مل سکے۔ قبولیت تو بہت پہلے سے طے ہے تمہارے لیے، دیر تو اللہ نے بس تمہاری دعا سننے کے لیے کی ہے۔ معجزے تو ہمیشہ سے تیار تھے تمہارے لیے،
بات کن کی اب صرف تمہارے مانگنے پر رکی ہے، اور تم نہیں جانتے کہ نہ جانے دعا مانگتے مانگتے تم قبولیت کے کتنے قریب آ چکے ہو، اور تمہارے اور معجزوں کے درمیان کتنا کم فاصلہ رہ چکا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور برابر دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ شکریہ۔